محمد وآل محمد. جب زانو حسین پر عباس مر گئے، جب زانو حسین پر عباس مر گئے، صدمے غضب کے سبتے نبی پر گزر گئے، خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر گئے، چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے، وہاں حسرتا کے بے کسو بے یار ہو گئے، سر
اکبر نے روکے عرض یہ کی اے شہ زماں رونے سے اب ملیں گے نہ حضرت کے بھائی جانے چلیے گھر میں دریا پننگے سر کہیں بنتے علی نہ آئے بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی نہ آئے چادر اڑھا کے وہاں سے امام امم چلے فرمایا لو کریم نگہبان ہم چلے اکبر تو آگے کے وہ پرخون علم چلے سر ننگے پیچھے سید علی امام چلے جنگل میں شور نہ لاؤ فریاد آہر تھا حضرت کے پیچھے علمدار شاہ تھا فضا کھڑی تھی خیمے کے باہر جو بے خبر حضرت کو اس نے دور سے دیکھا برہنہ سر پردہ الٹ کے خیمے کا بولی وہ نوحگر سیدانیوں اٹھو علم آتا ہے خون میں تک اکبر علم لیے ہیں علی کے نشان کا گھوڑا بھی خالی آتا ہے اس نوجوان کا سمجھے یہ سب کے بازوئے عباس کٹ گئے سیدانیوں کے تل سے لہو اور گھٹ گئے بچوں کے ننھے ننھے جگر غم سے پھٹ گئے رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے ہر دل پر کو رنجو غم و یاس گر پڑی خیمے کے در پر زوجائے عباس گر پڑی جب زانوئے حسین
بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جب کوئی تیرے ستم سینے پر کھاتے ہیں حسین، جب کوئی تیرے ستم سینے پر کھاتے ہیں دیکھ کر پیرے فلک کو مسکراتے ہیں حسین، جب کوئی تیرے ستم سینے پر کھاتے ہیں حسین، مستقل کرنے کو مورو سی خزانہ علم کا، مستقل کرنے کو مورو سی خزانہ علم کا، حضرت سے لگاتے ہیں حسین، جب کوئی تیرے ستم صبر کی تلقین فرماتے ہیں اہل بیت کو، صبر کی تلقین فرماتے ہیں اہل بیت کو، لاشِ حضرت علی اصغر جلاتے ہیں حسین، صبر کی تلقین فرماتے ہیں اہل بیت کو، لاشِ حضرت علی اصغر جلاتے ہیں حسین، ہے کوئی ہے وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح، ہے وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح، ظلم کرتے ہیں لئی اور بھول جاتے ہیں حسین، ہے وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح، ہے وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح، ظلم کر
حسین قبر سے اٹھا تو آئی یہ ندا روزے نشور قبر سے اٹھا تو آئی یہ ندا روزے نشور چل تجھے امبرسر محشر بلاتے ہیں حسین جب کوئی تیرے ستم اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد وآل بیت محمد بلند صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. برائے تاجیر ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو تنہا ہوں کھڑا دستے بلا میں برادر دیکھو ذرا کر دیکھو ذرا کر پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے میں جوالال کے برچی کی انی ہے تھراتی زمیں ہے تھراتی زمیں ہے الجھا ہوا برچھی میں نا اکبر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم گھٹتا ہے میرا دم گھٹتا ہے میرا دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو
سے سرا کھینچ کے اکبر کے سرہانے اس دشت بلا میں، اس دشت بلا میں تکتا ہوں بسد یاد سے دم توڑتے اس کو عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بیشی، گردن پہ لگاتی، گردن پہ لگاتی، کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، جاتا ہوں رہے حق میں گلا اپنا کٹانے، خالق کی رضا میں، خالق کی رضا میں، اب شمر کا خنجر میری گردن پہ رواں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ عَلَيْهِ أَجْمَعِينَ. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا الله واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. عزیزان گرامی، قرآن کی جس آیت کو میں نے اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا ہے، اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اور قرآن اس چیز کی طرف دستور دیتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. عزیزان گرامی، سب سے پہلے اطاعت ہے اللہ کی، اس کے بعد اس کے بھیجے ہوئے رسول کی، اور پھر ان کی اطاعت ہے کہ جو رسول جیسے ہیں. تو یہ تینوں اطاعت آپ دیکھیے ایک کے بعد دیگرے مسلسل خداوند متعال نے قرآن مجید میں بیان کر دی اور بتا دیا کہ دیکھو تمہیں کس طرح سے اطاعت کرنا ہے اور کن کی اطاعت کرنا ہے. عزیزان گرامی، جہاں خداوند متعال نے اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں خداوند متعال نے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا، جہاں صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا، وہیں ہمیں قرآن مجید میں بہت سارے عہدے ایسے نظر آئیں گے اور بہت سارے منصب ایسے نظر آئیں گے کہ جن کا احترام ہمارے اوپر خداوند متعال نے واجب قرار دیا ہے. مثال کے طور پر یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور اپنے والدین کا احترام کرو. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو اور مومنین کا احترام کرو. عزیزان گرامی، جہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ قرآن مجید عبادتوں کا حکم دے رہا ہے، واجبات کا سلیقہ اور طریقہ بتا رہا ہے، وہیں قرآن مجید حقوق الناس ادا کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے. والدین کا احترام واجب ہے، مومنین کا احترام واجب ہے، مسلمانوں کا احترام واجب ہے. وہیں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ یہی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کا خیال رکھو. وہیں یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کا احترام کرو. اب عزیزان گرامی، کیونکہ آج کی مجلس جو منسوب کی جاتی ہے وہ جناب عباس سے منسوب کی جاتی ہے کہ جو وفا کا پیکر ہیں، کہ جو وفا کا مرکز ہیں، کہ جنہوں نے اپنی وفاداری کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا اور بتایا کہ وفادار بھائی کسے کہتے ہیں. عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جب آپ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس زیارت کا پہلا جملہ ہوتا ہے السلام علیک یا عبد الصالح مطیع للہ و رسولہ. عزیزان گرامی، اہل بیت وہ ہیں کہ سوال قرآن کرتا ہے، جواب اہل بیت دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. لہٰذا حضرت عباس علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں اللہ کی اطاعت کا بھی مظاہرہ کیا، رسول کی اطاعت کا بھی مظاہرہ کیا اور صاحبان امر کی اطاعت کا بھی مظاہرہ کیا، اور اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی اطاعت کے ذریعے سے، اپنی فرما برداری اور صبر کے ذریعے سے جناب عباس علیہ السلام نے بتا دیا کہ صبر کسے کہتے ہیں، وفا کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر ہم استدلال بیان کرتے ہیں یا دلیلیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، یا تو ہم قرآن سے لاتے ہیں یا پیغمبر کی حدیث سے لاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان استدلال کو لا کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بات واضح ہو جائے. آپ دیکھیے کہ اگر بھائی کی بات کی جاتی ہے تو قرآن مجید کے اندر ہمیں دو کیٹیگری کے بھائی نظر آئے، دو طرح کے بھائی نظر آئے. ایک بھائی وہ ہیں کہ جو رشتے میں تو بھائی ہیں لیکن ذاتی طور کے اوپر دشمن ہے. دوسرا بھائی ہمیں وہ نظر آیا کہ جو رشتے میں بھی بھائی ہے اور حقیقت میں بھی محبت کرتا ہے اور بھائی کا جو وظیفہ ہوتا ہے اسے ادا کرتا ہے. مثال کے طور پر جناب آدم کو خداوند متعال نے اس دنیا میں بھیجا تھا.
آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل، دونوں سگے بھائی تھے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں سگے بھائی تھے، لیکن عزیزان گرامی کردار میں فرق تھا، ایک بھائی قاتل کہلایا اور دوسرا بھائی مقتول کہلایا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ آئیے جناب یوسف کے زمانے میں دیکھیں، یہی قرآن ہے کہ جو یوسف کے واقعے کو بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یوسف کے جو بھائی تھے وہ یوسف کے دشمن بن چکے تھے، لہذا انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈھکیل دیا یا کنویں میں پھینک دیا۔ یہ ایک کیٹیگری ہے بھائیوں کی۔ یہی قرآن ہے کہ جو دوسری کیٹیگری بیان کر رہا ہے بھائیوں کی، وہ دوسری کیٹیگری ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح سے جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ کے درمیان آپس میں محبت تھی کہ وہ رشتے میں بھی بھائی تھے اور بھائی ہونے کا وظیفہ بھی ادا کر رہے تھے، جس طریقے سے جناب موسیٰ اور جناب ہارون بھائی تھے کہ رشتے میں بھی بھائی تھے اور بھائی ہونے کا وظیفہ بھی ادا کر رہے تھے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ نے آگے بھی بیان کیا جس طریقے سے رسول اکرم اور مولا علی آپس میں بھائی تھے تو رشتے میں بھی بھائی تھے اور کردار بھی ویسا ہی ادا کر رہے تھے کہ جیسے بھائی ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی کربلا کے میدان میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ دو بھائی ایک ساتھ کربلا کے میدان میں نظر آئے، کہیں پہ حسین نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ عباس نظر آ رہے ہیں، رشتے میں بھی بھائی نظر آ رہے ہیں اور کردار میں بھی بھائی نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ لہذا صرف عہدے سے نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کا عہدہ لے لیا، بھائی کا منصب لے لیا، کردار میں بھی بھائی ہونا چاہیے۔ بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے، بھائی کا کام ہوتا ہے، بڑے بھائی کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پشت پناہی کرے، وہ اس طرح کا بن جائے کہ جیسا باپ ہوتا ہے، یعنی بڑا بھائی گھر میں باپ کی حیثیت رکھتا ہے، روایت کے اعتبار سے، امام معصوم کے قول کے اعتبار سے۔ اور کربلا کے میدان میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے جناب عباس سے محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کس طرح سے جناب عباس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا اور محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی اسی قرآن نے دو بھائیوں کی داستان کو بھی بیان کیا۔ آپ دیکھیے جناب سلیمان کے جو نبی تھے، جناب سلیمان وہ تھے کہ جن کے پاس دنیا کی حکومت تھی، دنیا کا اقتدار تھا، دنیا کی طاقت تھی۔ جناب سلیمان کو خداوند متعال نے حکومت عنایت کی تھی، وہ انگوٹھی کی جو جناب سلیمان کے پاس موجود تھی، اس انگوٹھی کے بنا کے اوپر جناب سلیمان پوری کائنات میں، پوری دنیا میں حکومت کر رہے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے اور قرآن کی آیات یہ چیز بیان کرتی ہیں کہ جناب سلیمان کا جو پرندہ تھا کہ جس کو ہدہد کہا جاتا ہے، جناب سلیمان نے دیکھا کہ میرا ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے، غائب ہے، لہذا لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا۔ جناب سلیمان دریافت کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں وہ گیا ہوا پرندہ ہدہد واپس آ گیا۔ اب جناب سلیمان کیونکہ انسانوں پر بھی حکومت رکھتے تھے، جناتوں پر بھی حکومت رکھتے تھے، حیوانوں پر بھی حکومت رکھتے تھے، حشرات پر بھی حکومت رکھتے تھے، تمام کائنات میں رہنے والے ہر انسان اور ہر شے کے اوپر جناب سلیمان کی حکومت تھی۔ جب جناب سلیمان کو وہ پرندہ ہدہد نظر نہیں آیا تو جناب سلیمان نے پوچھا اور سوال کیا کہ بھائی وہ پرندہ کہاں ہے؟ اسی اثناء میں وہ گیا ہوا پرندہ ہدہد واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو جناب سلیمان نے اس سے پوچھا اور سوال کیا کہ بھائی تم بنا بتائے کہاں گئے تھے؟ تو اب ہدہد یہ جواب دیتا ہے، اے جناب سلیمان، میں آپ کی حکومت کا مشاہدہ کرنے گیا تھا، میں یہ دیکھنے گیا تھا کہ خداوند متعال نے آپ کو کتنی بڑی حکومت عنایت کی ہے، لہذا میں اس چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا اور مشاہدہ کرتے کرتے میں ایک ایسے علاقے میں چلا گیا کہ جہاں پر آپ کی حکومت کا اقتدار نہیں تھا۔ عزیزان گرامی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خداوند متعال نے جناب سلیمان کو جو حکومت دی تھی وہ بھی محدود حکومت تھی، لامحدود حکومت جناب سلیمان کے پاس نہیں تھی۔ وہ ہدہد کہتا ہے کہ میں ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا کہ جہاں پر آپ کی حکومت نہیں تھی، جہاں پر آپ کی اطاعت کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے، جہاں پر آپ کو نبی ماننے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ اب جناب سلیمان کہتے ہیں کہ بھئی ایسی کون سی جگہ ہے، ایسا کون سا مقام ہے، ایسا کون سا شہر ہے کہ جہاں پر میری حکومت نہیں ہے؟ اب ہدہد جواب دیتا ہے کہ آپ نے ملک سبا کا نام سنا ہے؟ ملک سبا اس زمانے کا یمن ہے۔ ملک سبا میں اس زمانے کی جو ملکہ تھی، اس ملکہ کا نام بلقیس تھا۔ اب ہدہد آ کے یہ کہتا ہے جناب سلیمان کی خدمت میں
کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ملک سبا میں اس وقت جو حکومت ہے وہ آپ کی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک خاتون کی حکومت ہے، ایک عورت کی حکومت ہے کہ جس کا نام بلقیس ہے، اور کیا خوبصورت خاتون ہے، کیا حسین خاتون ہے۔ اب یہ تعریف کون بیان کر رہا ہے؟ ایک پرندہ بیان کر رہا ہے نبی سلیمان کی خدمت میں۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ بہت بڑی حکومت ہے، بہت بڑا تخت ہے بلقیس کے پاس، لہذا جناب سلیمان جب سنتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی حکومت کو قائم کر رکھا ہے خاتون نے، ایک عورت نے کہ جو حسین بھی ہے، جو جمیل بھی ہے، لہذا اس وقت جناب سلیمان نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا ملک سبا کی طرف، یعنی یمن کی طرف، تاکہ وہ جناب سلیمان کا پیغام جناب بلقیس کی خدمت میں لے کر کے جائیں اور جو پیغام ہے اس کو بلقیس کی خدمت میں سنا دیں۔ لہذا وہ چلے جناب بلقیس کی خدمت میں اور اس حکومت میں پہنچ گئے کہ جہاں پر جناب بلقیس حکومت کیا کرتی تھی۔ روایت یہ کہتی ہے اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ نمائندے جناب سلیمان کی طرف سے جناب بلقیس کے دربار میں پہنچے اور جناب سلیمان کے خط کو جناب بلقیس کے سامنے پیش کیا تو اس خط کو جناب بلقیس نے پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، خداوند متعال نے مجھے اس کائنات میں حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے اور لوگوں کے اوپر حق دیا ہے، لوگوں کے اوپر ولایت دی ہے۔ میں لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر بھی ولایت رکھتا ہوں، میں جناتوں کے اوپر بھی ولایت رکھتا ہوں، میں پرندوں کے اوپر بھی ولایت رکھتا ہوں، میں جانوروں کے اوپر بھی ولایت رکھتا ہوں۔ مفصل خط جناب سلیمان نے جناب بلقیس کے خدمت میں بھجوایا اور جناب بلقیس سے یہ کہا، کیونکہ اس زمانے میں جو ملک سبا میں لوگ رہتے تھے وہ آتش پرست تھے، وہ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا جناب سلیمان نے دین کی دعوت دی، صراط مستقیم کی دعوت دی اور بلقیس سے کہا کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ جناب بلقیس کیونکہ سمجھدار خاتون تھیں، جناب بلقیس کیونکہ نیک خاتون تھیں، تو جناب بلقیس نے جو مشاور تھے، ان کے مشورہ دینے والے افراد تھے، ان کو بلایا اور بلانے کے بعد اس خط کو ان کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی اس طرح کا ایک خط آیا ہے، ایک شخص ہے کہ جس کا نام سلیمان ہے، اس نے اس خط کو بھجوایا ہے اور اس کا ادعا یہ ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ جو جناب بلقیس کو مشورہ دیا کرتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ممکن ہے کوئی ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی حاکم ہو، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب جناب بلقیس جو تھی کیونکہ اللہ کی معرفت رکھتی تھی فطرت میں، ظاہراً ایمان نہیں لائی تھی لیکن نیک خاتون تھی، لہذا جناب بلقیس نے کہا ہو نہ ہو یہ اللہ کا نبی ہے، ہو نہ ہو یہ اللہ کا پیغمبر ہے، کیوں نہ ہم اس کو آزمائیں، اس کی آزمائش کی جائے۔ لہذا جناب بلقیس نے وہ نمائندے کہ جو جناب سلیمان کے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ اپنے کچھ نمائندے جناب بلقیس نے ملک سبا سے جناب سلیمان کی خدمت میں بھجوائے۔ لہذا اب وہ جاتے ہیں نمائندے جناب بلقیس کے جناب سلیمان کے پاس جناب سلیمان کا امتحان لینے کہ یہ اللہ کے نبی ہے بھی یا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے بھی یا فقط ایسے ہی ادعا کر رہے ہیں۔ لہذا وہ نمائندے پہنچے جناب بلقیس کی خدمت میں، جناب سلیمان کی خدمت میں جناب بلقیس کی طرف سے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے امتحان جو لیا بہت ہی عجیب و غریب طرح کا امتحان لیا۔ وہ ایک عجیب و غریب طرح کا عصا لے کر کے جناب سلیمان کی خدمت میں پہنچے، عجیب و غریب طرح کا عصا معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگ لیتے ہیں وہ جو دکھتا ہے وہ اوپر سے مڑا ہوا ہوتا ہے اور نیچے سے پتلا ہوتا ہے تاکہ اس کو آرام سے انسان سنبھال لے۔ یا آپ نے معمولاً دیکھا ہوگا کہ نماز جمعہ کے وقت یا عید کی نماز کے وقت عالم دین جو ہوتے ہیں یا امام جماعت جو ہوتے ہیں وہ عصا جو لیتے ہیں وہ اوپر سے چوڑا ہوتا ہے اور نیچے سے پتلا ہوتا ہے، معمولاً عصا ایسے دکھنے کو ملتا ہے، اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ لیکن جناب بلقیس نے جو اپنے نمائندوں کے ساتھ عصا بھجوایا تھا وہ عجیب و غریب طرح کا عصا تھا۔ اب اس عصے کو لے جا کر کے جناب سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ توجہ عزیزان گرامی، عجیب و غریب طرح کا عصا جناب بلقیس نے جناب سلیمان کی خدمت میں بھجوایا اور پوچھوایا کہ سلیمان سے یہ پوچھنا کہ اس کا سرانہ کس طرف ہے، کس طرف سے اس کو پکڑا جائے گا اور کس طرف سے اس کو زمین پر رکھا جائے گا۔ اب روایت یہ کہتی ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب سلیمان نے کہا اتنا آسان امتحان ہے، اس عصے کو آسمان کی طرف اچھالا اور جو حصہ زمین کی طرف آیا جناب سلیمان نے کہا کہ یہ پیتیانہ ہے اور جو آسمان کی طرف آیا کہا یہ سرانہ ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا جناب بلقیس کا جناب سلیمان کے لیے۔ دوسرا امتحان جو جناب بلقیس نے اپنے لوگوں سے کہا تھا سلیمان کا لینا، وہ امتحان یہ تھا اگر یہ نبی ہیں، اگر ان کا ادعا اور وعدہ سچا ہے، لہذا یہ اپنے امتحان کو پورا کریں گے اور میرے سوالات کے جواب دیں گے۔ دوسرا سوال جو جناب بلقیس کا تھا سلیمان کے لیے وہ یہ تھا، جناب بلقیس نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ سلیمان سے کہنا کہ اگر وہ نبی ہے
تو مجھے ایسا پانی بھجوائیں جو نہ آسمان سے برسا ہو نہ زمین سے نکلا ہو۔ اب عزیزان گرامی پانی تو دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا تو بھئی آسمان سے گرتا ہے پانی بارش کی شکل میں، جھرنے کی شکل میں، یا پھر زمین سے نکلتا ہے نہر کی شکل میں، سمندر کی شکل میں، یا پھر آپ دیکھیں نالیوں میں پانی بہا کرتا ہے یا گڈھوں سے نکلا کرتا ہے۔ تو پانی تو صرف دو طرح کے ہوتے ہیں، یا آسمان سے گرتا ہے پانی یا زمین سے ابلتا ہے پانی۔ جب جناب نوح کی امت کے اوپر عذاب آیا تو اس وقت یہی ثابت ہوا، آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، لیکن جناب بلقیس نے ایسا پانی منگوایا کہ جو نہ آسمان سے برستا ہو نہ زمین سے نکلتا ہو۔ اب عزیزان گرامی شاید اگر نبی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ الجھ جاتا کہ بھئی اس طرح کا پانی ہم کیسے بھجوائیں بلقیس کی خدمت میں، کیونکہ بلقیس کا سوال ہے، بلقیس کی شرط ہے۔ لہذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سلیمان، کیونکہ حکومت تھی جناب سلیمان کے پاس، اقتدار تھا جناب سلیمان کے پاس، جناب سلیمان کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، تعداد میں گھوڑے تھے۔ لہذا جناب سلیمان نے اپنے غلاموں سے کہا، اپنے نوکروں سے کہا کہ بھئی جتنے بھی ہمارے پاس گھوڑے ہیں سب کو ایک میدان میں دوڑواؤ، بہت دور تک دوڑواؤ۔ لہذا جناب سلیمان کے گھوڑوں کو چھوڑ دیا گیا اور وہ تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ لہذا پیچھے پیچھے غلام ہیں اور آگے آگے جناب سلیمان کے گھوڑے ہیں۔ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے لگاتار ان گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے۔ جب گھوڑوں کو دوڑا لیا جاتا ہے پھر ان کو رکایا جاتا ہے، ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی جو لوگ گھوڑے کو پالتے ہیں وہ علم رکھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، جب گھوڑا تھک جاتا ہے دوڑ کے تو گھوڑے کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، گھوڑے کے جسم سے اچھی خاصی تعداد میں پسینہ نکلتا ہے۔ لہذا جب اتنے گھوڑوں کو ایک ساتھ دوڑایا گیا اور گھوڑوں کا جسم بھیگ گیا تو اب جناب سلیمان نے اپنے غلاموں سے یہ کہا کہ تمام گھوڑوں کو لا کر کے ایک صف میں کھڑا کر دو اور ان کے جسم سے جو پسینہ نکل رہا ہے اس کو ایک بوتل میں جمع کرو۔ توجہ عزیزان گرامی، اس کو ایک بوتل میں جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد اس کو بلقیس کو بھجوا دو اور بلقیس سے کہنا یہ وہ پانی ہے جو نہ آسمان سے گرا ہے نہ زمین سے نکلا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ تو اب عزیزان گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی اس طرح کا جو سوال ہوگا یا اس طرح کا جو مسئلہ ہوگا یہ وہی حل کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی ہو یا رہنما ہو یا امام ہو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی عام انسان سے پوچھا جاتا تو شاید وہ چکرا جاتا، وہ جواب نہ دے پاتا۔ پیغمبر کی وفات کے بعد ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ کچھ لوگ جو تخت خلافت پر آ کر کے بیٹھ گئے تھے وہ آ کر کے تو بیٹھ گئے تھے لیکن جب ان سے سوال کیے جاتے تھے تو کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد علیہ۔ لہذا جناب سلیمان نے اس مسئلے کو حل کیا، عصا کا بھی جواب دیا اور اس پانی کو بھی بھجوا دیا۔ اب وہ نمائندے کی جو جناب بلقیس کی طرف سے آئے تھے وہ اس بوتل کو لے کر کے پہنچے اور یہ کہا کہ اے مالکہ، یہ پانی جناب سلیمان نے آپ کی خدمت میں بھجوایا ہے اور یہ وہ پانی ہے نہ زمین سے گرا ہے اور نہ آسمان سے نکلا ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جو گھوڑوں کے جسم سے نکلا ہے، جس کو پسینہ کہا جاتا ہے گھوڑے کا۔ لہذا جب جناب بلقیس نے جناب سلیمان کی حکمت بھرے جوابوں کو سنا تو جناب بلقیس بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اس کے بعد جناب بلقیس نے یہ کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں سلیمان سے۔ اب وہ جو جناب سلیمان کا پرندہ تھا ہدہد، وہ کیونکہ جاسوسی کر رہا تھا، جاسوس تھا، لہذا جب اس نے سنا کہ بلقیس بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں سلیمان کے جوابات کو سن کر، لہذا وہ فوراً گیا جناب سلیمان کے پاس اور جا کر کے یہ کہا کہ اے سلیمان، بلقیس آپ کے اوپر بھی ایمان لے آئی ہیں اور آپ کے خدا پر بھی ایمان لے آئی ہیں، لہٰذا اب بلقیس یہ چاہتی ہیں کہ آپ سے ملاقات کریں، آپ کا مشاہدہ کریں، آپ کی زیارت کریں۔ اب عزیزان گرامی یہ نبی تھے، یہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ اتنی خوبصورت ملکہ، اتنی خوبصورت خاتون مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، لہذا ظاہر سی بات ہے جناب سلیمان تھے، نبی بھی تھے اور مرد بھی تھے، جناب سلیمان بھی آمادہ تھے کہ بھئی میں بھی ملنا چاہتا ہوں، مشتاق ہوں۔ اب جناب سلیمان کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے دربار میں اور دربار میں کھڑے ہونے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہے کہ جو تخت بلقیس کو میرے لیے لائے۔ اب عزیزان گرامی جناب سلیمان کے دربار میں انسان بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھے اور بھی حیوانات موجود تھے، لہذا سب دیکھ رہے تھے اور جناب سلیمان سوال کر رہے تھے۔ جناتوں کا گروہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے جنات یہ کہتے ہیں کہ اے سلیمان، ہم آپ کے لیے تخت بلقیس کو لے آئیں گے۔ جناب سلیمان سوال کرتے ہیں کہ بھئی کتنی دیر میں لاؤ گے؟
تو اب جنات یہ جواب دیتے ہیں جتنی دیر میں آپ اپنے اس دربار کو برخاست کریں گے اتنی دیر میں ہم جناب بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں لے آئیں گے۔ جناب سلیمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت دیر ہوگی، یہ میرے لیے بہت دیر ہوگی، میں چاہتا ہوں فوری طور کے اوپر تم میرے لیے تخت بلقیس کو لے آؤ، کوئی اور ہے جو اس کام کو انجام دے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سلیمان کے ایک بھائی تھے، ایک وسیع تھے، توجہ، ایک جانشین تھے، ایک خلیفہ تھے کہ جن کا نام جناب آصف تھا۔ جناب آصف ابن برقیہ کھڑے ہوتے ہیں دربار میں، اور دربار میں کھڑے ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے سلیمان، میں آپ کے لیے بلقیس کا تخت لاؤں گا۔ اب جناب سلیمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جناب آصف ابن برقیہ جواب دیتے ہیں چشمے زدن میں، جتنی دیر میں آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے آپ کے سامنے تخت بلقیس موجود ہوگا۔ اور عزیزان گرامی ایسا ہی ہوا، ادھر جناب سلیمان نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور سامنے جناب آصف نے لا کر کے تخت بلقیس کو پیش کر دیا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی پورا واقعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا، اب نتیجہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ میں جناب سلیمان کی خدمت میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے سلیمان، آپ کے پاس تو طاقت بھی تھی، آپ کے پاس تو اقتدار بھی تھا، آپ کے پاس تو حکومت بھی تھی، آپ تو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، حاکم بھی تھے، حکومت بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے دربار میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے لیے تخت بلقیس کو لے آئے؟ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ کے پاس توانائی موجود، آپ کے پاس طاقت موجود، آپ کے پاس عہدہ موجود، آپ خود ہی چلے جاتے اور تخت بلقیس کو اپنے لیے لے آتے۔ توجہ عزیزان گرامی، آپ خود جاتے اعجاز سے اور تخت بلقیس کو اپنے پاس لے آتے۔ عجب نہیں کہ جناب سلیمان جواب دے، یہاں پر تخت بلقیس کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں پر وسیع کو پہچانوانا تھا، جانشین کو بتانا تھا کہ میرے بعد میرا وسیع کون ہوگا، میرا جانشین کون ہوگا۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ تو لہذا جناب سلیمان نے اس طرح سے اپنے بھائی کو پہچانوایا، اپنے وسیع کو پہچانوایا، اپنے جانشین کو پہچانوایا۔ قرآن کا ایک یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ جناب موسیٰ کا واقعہ۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات کی تفسیر کو بیان کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اپنے انداز اور اپنے لہجے میں۔ جس وقت جناب موسیٰ نے اس چیز کو محسوس کیا اور احساس کیا کہ اب میری جان کو خطرہ ہے، تو وہ قرآن میں جو آیت ہے کہ جس میں جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ، میری محافظت کے لیے، مجھے سیف کرنے کے لیے، مجھے بچانے کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ توجہ عزیزان گرامی، میری مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ اب عزیزان گرامی یہ ہے قرآن کی آیات کہ جس آیت میں موسیٰ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ بار الہ، میری جان کو خطرہ ہے، دشمنوں سے مجھے خطرہ ہے، لہٰذا میری امداد کے لیے، میری مدد کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ اب عزیزان گرامی آئیے ہم دیکھیں کہ پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ توجہ عزیزان گرامی، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اے علی، تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ کے قریب تھی یا موسیٰ کے نزدیک تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب عزیزان گرامی وہاں پر جناب موسیٰ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ میرے وسیع کو بھیج دے، میرے جانشین کو بھیج دے، میرے خلیفہ کو بھیج دے، لیکن عزیزان گرامی پیغمبر کی زندگی میں ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ جہاں پر پیغمبر اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ بار الہ میرے وسیع کو بھیج دے، میرے جانشین کو بھیج دے، بلکہ خداوند متعلق عجب انداز میں محمد سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ لہذا آپ دیکھیں مقام، وہی مقام کہ جو جناب موسیٰ کا تھا، وہی مقام پیغمبر اکرم کا تھا، وہی مقام جو جناب ہارون کا تھا، وہی مقام مولا متقیان کا تھا، لیکن لہجے میں اور انداز میں فرق ہے۔ ایک نبی وہ ہے کہ جو اپنی مدد کے لیے طلب کر رہا ہے اپنے نمائندے کو، اور ایک نبی کے سامنے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو نہ کیا تو کسی چیز کو نہ کیا، اگر اس امر کو انجام نہ دیا تو گویا آپ نے کار رسالت کے کسی بھی امر کو یا امور کو انجام نہ دیا۔
تو عزیزان گرامی اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں وہ مقام کہ جو مولا متقیان کا تھا، کربلا کے میدان میں جناب عباس کا وہی مقام تھا کہ جو مقام پیغمبر کی زندگی میں مولا متقیان کا مقام تھا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یا علی، آپ کے زمانے میں جب پیغمبر نے آپ کو اپنا جانشین بنایا تھا، آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا، آپ کو اپنا ولی بنایا تھا، آپ کو اپنا وصی بنایا تھا، تو اس مجمع میں اور اس مجمع میں کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھا، زمین و آسمان کا فرق تھا۔ توجہ عزیزان گرامی، زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہاں پر رسول اکرم علی کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں، اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، اپنا وصی بنا رہے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام حضرت ابوالفضل عباس کو اپنا علمدار بنا رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، علمداری بھی عہدہ ہے، خلافت بھی عہدہ ہے، لیکن مجمع کا فرق ہے۔ وہ مجمع کے جس مجمع میں پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے، اس میں منافقین بھی موجود تھے، اس میں جھوٹے بھی موجود تھے، اس میں مسلمان بھی موجود تھے، لیکن کربلا میں جن لوگوں کے درمیان امام حسین علیہ السلام حضرت ابوالفضل عباس کو اپنا علمدار بنا رہے تھے، وہاں منافق موجود نہیں تھے۔ وہاں وہ افراد موجود تھے کہ جن کے لیے امام پہلے کہہ چکے تھے کہ مجھے ایسے اصحاب ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہذا وہی سیرت، وہی عمل، وہی کردار، وہی گفتار۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں دو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو دھوکا ہوا، دو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان کنفیوز ہو گئے، دھوکے میں آ گئے۔ ایک واقعہ وہ ہے کہ جو شب ہجرت کا ہے، جب پیغمبر اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں اور علی ابن ابی طالب کو اپنی جگہ پر سلا رہے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، وہی قد کہ جو پیغمبر کا قد تھا، وہی خوشبو جو پیغمبر کے جسم سے آتی تھی، وہی انداز کہ جو پیغمبر کا انداز تھا سونے کا، وہو بہو علی ابن ابی طالب کے اندر وہی چیزیں اور وہی صفات اس وقت نظر آ رہی تھی کہ جس وقت علی ابن ابی طالب پیغمبر کے بستر پہ سو رہے تھے۔ توجہ عزیزان گرامی، کیونکہ مسلمان اس زمانے کی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر جس طرف سے بھی گزر جایا کرتے تھے، پیغمبر کے جسم سے خاص خوشبو آیا کرتی تھی، ایک خاص خوشبو ہم محسوس کرتے تھے۔ لہٰذا شب ہجرت کہ جہاں پر پیغمبر کے گھر کا اعتراف کیے ہوئے کافرین، مشرکین، منافقین اور یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو قتل کر دیں یا پیغمبر کو مار دیں، وہی پیغمبر اکرم اپنے بستر پر علی ابن ابی طالب کو سلا کر جا رہے ہیں مدینے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب رات کی تاریکی ہوئی، جب رات کا وقت آیا اور وہ دشمن اسلام، وہ منافقین، وہ مشرکین گھر کے اندر داخل ہوئے، تو عزیزان گرامی وہ چادر کو دیکھ کے یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس چادر کے اندر علی ہے یا رسول ہے، محمد کا نور ہے یا علی کا نور ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے آپ کو اب سمجھ میں آیا کہ حدیث قصہ میں جب جناب جبرائیل اللہ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ یا رب ومن تحت القصا، بار الہ اس چادر کے نیچے کون ہے، ارے جب ملائکہ کا سردار نہ پہچان پایا تو یہ کافرین اور مشرکین کیا پہچانیں گے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہذا جناب جبرائیل سوال کرتے یا رب ومن تحت القصا، بار الہ اس چادر کے نیچے کون ہے۔ اب عزیزان گرامی، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس چادر کے نیچے محمد ہے، اس چادر کے نیچے علی ہے، اس چادر کے نیچے حسن و حسین ہے، بلکہ کس طرح سے معرفی کروا رہا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے پدر بزرگوار ہیں، شوہر نامدار ہیں، اور اس میں فاطمہ کے دونوں پسر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ جہاں پہ اہل بیت کی معرفی کروانی ہوتی ہے، وہاں پر رسول کے ذریعے سے معرفی نہیں کروائی جاتی، علی کے ذریعے سے معرفی نہیں کروائی جاتی، حسنین کے ذریعے سے معرفی نہیں کروائی جاتی، بلکہ وہاں پہ فاطمہ کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا ہے کہ جس میں فاطمہ ہوں گی اس میں اہل بیت ہوں گے۔ اب عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اہل بیت میں سے تھے، فلاں بھی اہل بیت میں سے تھے، فلاں زوجہ بھی اہل بیت میں سے تھی۔ مستند روایت ہے،
مستند روایت ہے جناب ام سلمہ کہ جو ام المومنین ہے، جب جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہے، توجہ عزیزان گرامی، ام المومنین جناب ام سلمہ خود روایت کو نقل کرتی ہیں، جب میں نے یہ دیکھا کہ چادر کے نیچے علی بھی موجود ہیں، حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں بھی چادر کے اندر شامل ہو جاؤں، توجہ چادر کے اندر آ جاؤں۔ تو جناب ام سلمہ نے جیسے ہی چادر کو اٹھایا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ انتی علی الحق، آپ حق پر ہیں لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ بھئی توجہ، نتیجہ یہ نکلا کہ ام المومنین ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ روشن ہے، یہ واضح ہے، اس روایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل بیت کا مقام اور ہے اور ازواج پیغمبر کا مقام اور ہے، اصحاب پیغمبر کا مقام اور ہے، جہاں پر زوجہ رسول کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام کے پاس جا سکے اور داخل ہو سکے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ تم حق پہ ہو لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو۔ اب عزیزان گرامی، ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی معرفی خداوند متعال نے حضرت زہرا کے ذریعے سے کروائی، وہیں ہمیں دوسری طرف یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب عباس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کے نام سے پکارا اور یاد کیا، ہمیشہ آقا کہا۔ عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی کہ جہاں پر جناب عباس اپنی زندگی میں اتنا زیادہ احتیاط کر رہے تھے کیونکہ ماں سے اپنی وعدہ لے چکے تھے کہ میں زندگی بھر آقا حسین کو بھائی نہیں کہوں گا، لیکن عزیزان گرامی قرآن کی وہ آیت کہ جس میں خداوند متعال کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی اگر کوئی میرے اوپر احسان کرے گا تو میں بھی اس کے اوپر احسان کروں گا۔ بھائی توجہ عزیزان گرامی، حدیث قصہ کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جس میں خداوند متعال معرفی کروا رہا ہے اہل بیت کی حضرت زہرا کے ذریعے سے۔ ادھر مولا عباس یہ کہتے ہیں کہ میں آقا حسین کو آقا حسین ہی کہوں گا، بھائی نہیں کہوں گا، وہیں دوسری طرف حضرت زہرا نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کر کے معرفی کروا دی۔ اللہ نے اس احسان کا جزا اس شکل میں دے دیا۔ بھائی توجہ، اللہ نے اس احسان کی جزا اس شکل میں دے دی کہ فاطمۃ الزہرا ابو الفضل العباس کو اپنا بیٹا کہہ کے معرفی کروا رہی ہیں۔ اب فاطمہ کون ہے کہ جن کے ذریعے سے اہل بیت کی معرفی ہو رہی ہے، جن کے ذریعے سے رسول کی رسالت پہچانی جا رہی ہے، امام کی ولایت پہچانی جا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہذا یہاں پر کوئی ڈھکی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے، واضح طور پر اللہ نے وعدہ کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے۔ بھئی اگر مولا عباس احتیاط کر رہے تھے تو یہاں پر آگے بڑھ کے حضرت زہرا نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عرض میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمان نہیں سمجھ پائے کہ آخر اس مقام کے اوپر کون ہے۔ ایک وہ مقام کہ جو شب ہجرت کا تھا کہ جہاں پر مسلمان کنفیوز ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ چادر کے نیچے علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں۔ پہلا تاریخ کا واقعہ یہ ملتا ہے۔ دوسرا تاریخ کا واقعہ تب ملتا ہے کہ جب مولا علی میدان صفین میں موجود تھے۔ توجہ عزیزان گرامی، صفین کی جنگ تھی۔ بھائی جناب مالک اشتر کے جو مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے صحابی تھے، مولا کے عاشق تھے، آئے یا علی فوجیں تھک چکی ہیں، ہم تھک چکے ہیں، لہٰذا کچھ وقت دیجئے تاکہ کچھ وقت کے بعد ہم جنگ کا دوبارہ آغاز کریں۔ مولا نے کہا جنگ نہیں رکے گی، جنگ نہیں رک سکتی ہے۔ اگلے دن مولا متقیان نے اپنے بیٹے کو آمادہ کیا، جناب مالک اشتر سے یہ کہتے ہیں کہ اے مالک اشتر، جنگ نہیں رکے گی، اگلے دن کل کے دن جو میدان جنگ میں جائے گا وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اب یہ خبر لشکر واروں میں عام ہو گئی کہ کل کے دن جو میدان جنگ میں جائے گا وہ علی کا بیٹا جائے گا۔ اب سب اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کس کو مولا متقیان میدان صفین میں بھیجیں گے۔ امام حسن اور امام حسین تک بھی یہ خبر گئی۔ جب اگلے دن کا سورج نمودار ہوا تو سب سے پہلے امام حسن مجتبی آتے ہیں اور آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ بابا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں؟ امام حسن کہتے ہیں کہ امام علی فرماتے ہیں کہ اے حسن تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام حسین آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں؟ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اے حسین تمہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ اب امام حسن اور امام حسین سوال کرتے ہیں کہ بابا کل کی شب تو آپ نے یہ کہا تھا کہ کل کی صبح جو جنگ ہوگی وہ میرے بیٹے سے ہوگی،
ان لوگوں سے کہ جو کفر پہ ہیں، ان لوگوں سے کہ جو باطل پہ ہیں. لہٰذا آج کی صبح آپ نے ہم دونوں کو انکار کر دیا. اب مولا متقیان کا وہ تاریخی جملہ ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں اے حسن اے حسین تم نبی کے بیٹے ہو، تم نبی کے بیٹے ہو، میرا بیٹا عباس ہے. آج کے دن میدان جنگ میں جو جائے گا میرا نمائندہ بن کے وہ میرا بیٹا عباس جائے گا. عزیزان گرامی اس چیز کو ثابت بھی کیا مولا عباس نے. جب مولا عباس سے کسی نے یہ کہا کہ اے عباس تمہارے باپ علی تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں لیکن حسن و حسین کو پیغمبر کا بیٹا کہتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں جتنے بھی حکم ہوتے ہیں تمہارے باپ علی تمہیں دیتے ہیں، تم سے کرواتے ہیں لیکن حسن و حسین سے نہیں کرواتے ہیں. تو اب عزیزان گرامی اس وقت مولا عباس مسکراتے ہیں اور جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا تم نے آئے مباہلہ کو نہیں پڑھا کہ جس میں خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یعنی خداوند متعال نے پہلے ہی رسول سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائیں اور آپ اپنے بیٹوں کو لائیے گا. لہذا مباہلے کے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی کہ حسن و حسین نبی کے بیٹے اور میں علی کا بیٹا ہوں. صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد. تو لہذا یہ ہے مولا عباس، یہ ہے جناب عباس کہ جن کے لیے ہمیں تاریخ میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. اور عزیزان گرامی یہ وہ حق تھا بھائی کا کہ جو جناب عباس نے ادا کیا ہے کربلا کے میدان میں. میں نے مجلس کی ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس چیز کا حکم خداوند متعال قرآن میں دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، وہیں چھٹے امام زیارت میں فرماتے ہیں کہ السلام علیک یا عبد الصالح مطیع للہ و رسولہ. کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ وہ موجود تھا کہ جو اللہ کا مطیع تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ کے حکم کے اوپر گامزن تھا، امام کے حکم کے اوپر باقی تھا. عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کربلا کے واقعے سے پہلے سب کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ جس وقت عباس میدان کربلا میں آ جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہر انسان عباس کے نام کو سن کے گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جس طرح سے علی بن ابی طالب اپنے زمانے میں جنگ کیا کرتے تھے اسی طرح سے مولا عباس بھی اپنے زمانے میں جنگ کیا کرتے تھے. لہٰذا ہر انسان کو جو سب سے زیادہ ڈر و خوف تھا وہ حضرت عباس سے تھا. لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں خداوند متعال نے سب سے سخت جو امتحان لیا ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کا امتحان لیا. شجاعت موجود تھی، توانائی موجود تھی، طاقت موجود تھی، لیکن کیونکہ زمانے کے امام کا حکم تھا کہ اے عباس تمہیں جنگ نہیں لڑنا ہے، تمہیں تلوار نہیں اٹھانی ہے، لہذا مولا عباس نے کربلا کے میدان میں جنگ نہیں لڑی، تلوار نہیں اٹھائی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں آقا کیا مجھے اجازت دیں گے کہ میں میدان میں جاؤں؟ تو امام حسین علیہ السلام سر کو جھکا لیتے ہیں اور جواب یہ دیتے ہیں کہ اے عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. روایت کہتی ہے وہ نظر یمین و شمالہ، عباس نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا اور فرمایا اے آقا اب لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب عباس سے کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں خیموں سے آلاتش 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 کی صدائیں بلند ہونے لگی. ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس ہمارا گلا گھوٹے دیتی ہے. روایت یہ کہتی ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک بہانہ مل گیا عباس کو روکنے کا. امام حسین فرماتے ہیں کہ اے عباس ان بچوں کی آوازوں کو سن رہے ہو، آلاتش کی صداؤں کو سن رہے ہو؟ جناب عباس ہی جواب دیتے ہیں ہاں آقا میں سن رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عباس اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، پانی کا اہتمام کر دو. عزیزان گرامی روایت ہی کہتی ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا عباس اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں کہ جس خیمے میں جناب سکینہ موجود تھی، ایک 4 سال کی بچی کہ جو اور بچوں کو اپنے ساتھ
لے کر کے مولا عباس کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد یہ کہا کہ اے چچا آپ ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں گے, اے چچا آپ ہمارے لیے پانی لائیں گے. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک ننھی سی مشک کو جناب سکینہ نے اس علم سے باندھ دیا کہ جو علم مولا عباس کے ہاتھ میں تھا. عزیزان گرامی, آج جب ہم علم اٹھاتے ہیں تو وہ مشک جو بندھی ہوئی ہوتی ہے علم میں, وہ وہی یاد دلاتی ہے کہ جس وقت جناب سکینہ نے اس علم پہ وہ مشک باندھی تھی کہ جس وقت مولا عباس پانی لینے فرات پہ جا رہے تھے. روایت یہ کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے علم پہ مشک کو باندھا. روایت کہتی ہے کہ جناب عباس خیمے سے نکل رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے جناب عباس کو گھیرے ہوئے تھے. بچوں کو بہت امید تھی, بہت آس تھی کہ چچا عباس میرے لیے پانی لے آئیں گے. روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو سہارا دیا اور گھوڑے پر سوار کیا. عزیزان گرامی, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا عباس اس طرح سے نکلے ہیں کہ جس طرح سے ایک شیر نکلتا ہے, اور اسنا میں کچھ لمحوں میں عباس فرات کے قریب پہنچ جاتے ہیں, فرات کے نزدیک پہنچتے ہیں. کسی میں دم نہیں تھا, کسی میں ہمت نہیں تھی کہ علی کے لال کے راستہ روک لیتا. روایت یہ کہتی ہے کہ پورا یزیدی لشکر خوف زدہ تھا عباس کے جلال کو دیکھ کر, عباس کے روپ کو دیکھ کر. روایت یہ کہتی ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا عباس نہر فرات میں داخل ہوتے ہیں, مشک سکینہ کو بھرتے ہیں, اور مشک سکینہ کو بھرنے کے بعد ایک چلو میں پانی لیتے ہیں اور اس پانی کو دوبارہ فرات میں پھینک دیتے ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس وقت جب عباس نے چلو میں پانی کو لیا ہوگا, سکینہ کے چہرے کو یاد کیا ہوگا, ان بچوں کے چہرے کو یاد کیا ہوگا کہ جو خیمے میں انتظار کر رہے تھے کہ میرے چچا عباس میرے لیے پانی لے کر کے آ رہے ہوں گے. روایت یہ کہتی ہے کہ جناب عباس مشک کو تھامتے ہیں. اب ایک ہاتھ میں مشک موجود تھی, دوسرے ہاتھ میں پرچم موجود تھا, وہ علم موجود تھا کہ جو جناب عباس کے ساتھ تھا. تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. عمر ساتھ فوج والوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو یہ علی کا شیر ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ علی کا لال ہے. جو علی سے دشمنی رکھتا ہے, جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے, وہ عباس سے بدلہ لے لے. یہ علی کا چہیتا بیٹا عباس ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ عمر سعد ایک منصوبہ بناتا ہے فوج والوں کے ساتھ مل کر, اور یہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو سامنے سے تم عباس پہ حملہ نہیں کر پاؤ گے, اگر حملہ کرنا چاہتے ہو تو چھپ کے حملہ کرنا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور بار بار اوپر ہو کر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب کتنی دور وہ خیمہ رہ گیا ہے کہ جس خیمے میں سکینہ موجود ہے. حمید کہتا ہے کہ بار بار ایڑیوں کو اٹھا کر کے عباس گھوڑے کے اوپر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خیمہ کتنا دور رہ گیا ہے کہ جس خیمے میں سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ میرے چچا عباس میرے لیے پانی لا رہے ہوں گے. تاریخ کہتی ہے کہ عباس کا دھیان پورا خیمے سکینہ میں تھا اور مشک سکینہ میں تھا. ارے اسی اسنا میں جناب عباس اس درخت اور اس پیڑ کے نزدیک پہنچتے ہیں کہ جہاں پر پہلے دشمن اہل بیت چھپے ہوئے تھے. بس عزیزان گرامی قیامت ہو جاتی ہے. جس ہاتھ میں علم موجود تھا ایک ظالم آگے بڑھتا ہے, اس ہاتھ کو قلم کر دیتا ہے, جسم سے جدا کر دیتا ہے, علم زمین پہ گر جاتا ہے. لیکن ابھی بھی دوسرے ہاتھ میں مشک باقی ہے, مشک موجود ہے. تاریخ کہتی ہے کہ کچھ قدم اور مولا عباس آگے بڑھتے ہیں, ابھی گھوڑے پر سوار ہے, دوسرا لئی بھی چھپ کے وار کرتا ہے, اس ہاتھ میں وار کرتا ہے کہ جس ہاتھ میں مشک سکینہ موجود تھی. روایت کہتی ہے عباس نے اس مشک کو دانتوں کے درمیان پھنسا لیا. ابھی بھی عباس کی امید نہیں ٹوٹی ہے, ابھی بھی عباس کی آس نہیں ٹوٹی ہے. روایت کہتی ہے کہ عباس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس پانی کو بچوں تک پہنچا دے. ارے اسی اسنا میں ایک ظالم آگے بڑھتا ہے, پیچھے سے حملہ کرتا ہے.
عباس کا سر ڈگمگانے لگتا ہے. کبھی دائیں جانب آتے ہیں, کبھی بائیں جانب آتے ہیں. ابھی بھی مشق سکینہ دانتوں کے درمیان موجود ہے. ایک مرتبہ عمر سعد تیر اندازوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک ساتھ عباس کے اوپر حملہ کرو. بس ادھر عمر سعد کا دستور ملا. تیر اندازوں نے چلہ کمان میں تیروں کو لگایا, عباس کا نشانہ لیا. ہزاروں کی تعداد میں تیر عباس کی جانب چلے. روایت یہ کہتی ہے کہ پورے جسم پر تیر ہی تیر موجود تھے. ارے ایک تیر آنکھ میں لگا, ایک تیر مشق سکینہ میں لگا. ابھی تک عباس کی آس باقی تھی. عباس کی نگاہ جیسے ہی مشق سکینہ پہ پڑی, کیا دیکھا کہ مشق کا پانی زمین پر گر رہا ہے. بس عباس کی آس ٹوٹی, گھوڑے کے رخ کو بدلا, فرات کی جانب کیا. روایت یہ کہتی ہے کہ اسی اثنا میں مولا عباس گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے. ظالمین نے چاروں طرف سے گھیر لیا, چاروں طرف سے مولا عباس کو گھیر لیا. ارے کوئی تلوار سے حملہ کرتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ علی نے میرے باپ کو مارا تھا. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم علی کے بیٹے سے علی کے بیٹے سے بدلہ لیں. روایت یہ کہتی ہے کہ کوئی ظالم آگے بڑھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ علی نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا, لہٰذا ہم آج علی کے بیٹے سے بدلہ لیں گے. روایت یہ کہتی ہے کہ چاروں طرف سے ظالمین نے جناب عباس کو گھیر لیا تھا. کوئی تیروں سے حملہ کر رہا تھا, کوئی نیزوں سے حملہ کر رہا تھا, کوئی تلواروں سے حملہ کر رہا تھا. ارے اسی اثنا میں مولا عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زمین کی جانب آتے ہیں, آواز دیتے ہیں, اے حسین, اے آقا حسین, میرا آخری سلام قبول کیجئے. روایت یہ کہتی ہے حسین تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. اسی اثنا میں حسین نے فرمایا, اے عباس, تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. اپنے کو کسی طرح سے حسین نے عباس کے نزدیک پہنچایا. کیا دیکھا کہ عباس ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں, آنکھ میں تیر موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نزدیک جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جناب عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عباس, میری ایک خواہش تھی زندگی کی, میری ایک خواہش تھی زندگی کی. جناب عباس جواب دیتے ہیں, آقا کون سی خواہش ہے, اب کون سی خواہش باقی ہے, میں اس دنیا سے بھی جا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں, عباس تم نے زندگی میں کبھی بھی مجھے بھائی نہیں کہا. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے کہ ایک بار تم مجھے بھائی کہہ دو. جناب عباس ہی جواب دیتے ہیں, آقا, اے آقا, میں نے اپنی ماں سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں آپ کو بھائی نہیں کہوں گا, ہمیشہ آقا کہوں گا. امام حسین کہتے ہیں کہ عباس, اگر میں جناب ام البنین سے تمہیں اجازت دلوا دوں, کیا تم اس وقت مجھے بھائی کہو گے, کیا اس وقت مجھے بھائی کہو گے؟ جناب عباس کہتے ہیں کہ ہاں, اگر ماں مجھے اجازت دے دے تو میں آپ کو بھائی کہوں گا. بس عزیزان گرامی, امام حسین نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان مدینے کے منظر کو دکھایا اور سوال کیا کہ عباس ذرا دیکھو میرے انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. جناب عباس جواب دیتے ہیں, اے آقا, مجھے مدینہ نظر آ رہا ہے. کہا اور غور سے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. کہا بقی نظر آ رہا ہے. کہا اور غور سے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. کہا فاطمہ الزہرا کی قبر نظر آ رہی ہے. فاطمہ زہرا کی قبر نظر آ رہی ہے اور ایک برقع پوش بی بی نظر آ رہی ہے کہ جو فاطمہ زہرا کی قبر کے اوپر گریا کر رہی ہے. بس امام حسین کہتے ہیں کہ یہی تمہاری ماں ام البنین ہے. اے عباس, ام البنین سے اجازت لے لو. جناب عباس کہتے ہیں, مادر گرامی, مجھے اجازت دیجئے کہ میں آقا حسین کو ایک بار بھائی کہہ دوں. ام البنین سوال کرتی ہے, عباس, کیا تم حسین کو کربلا سے چھوڑ کے مدینے واپس آ گئے ہو, کیا تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ جناب عباس کہتے ہیں, نہیں مادر گرامی, میں نے آقا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. میں کربلا کے میدان میں موجود ہوں, لیکن اس عالم میں ہوں کہ کسی وقت بھی میرے جسم سے میری روح نکل سکتی ہے. لیکن آقا کی فرمائش ہے, آقا کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ میں انہیں بھائی کہہ دوں. بس تاریخ کہتی ہے اور روایت ہی بیان کرتی ہے. ام البنین کہتی ہے کہ اے عباس, تم آقا حسین کو بھائی کہہ دینا, لیکن اس کے بعد زندہ
زندہ باقی نہ رہنا، اس کے بعد زندہ باقی نہ رہنا۔ تاریخ نے بیان کیا کہ مولا عباس نے امام حسین کی خواہش کو پورا کیا اور آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ جلتے خیموں سے سرائی سرے کرب و بلا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، لو خبر جلد کے ابے ستر سجاد جلا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ میں، نیند سے جاگو چنی زینب مزتر کی رضا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر، ایک بے آس ہے پردیس میں تیرے خواہر، کٹ گیا سبط پیمبر کا بھی سجدے میں گلا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی، کتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی، میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا، دو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی
عباس عباس سرکار سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس سرکار سکینہ عباس عباس سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا پیاسی ہے سکینہ عباس عباس سرکار سکینہ عباس عباس تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ سر کھل گیا میرا عباس عباس سرکار سکینہ عباس عباس گالوں پہ تماچے یوں ہی کھاتی تھی سکینہ رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ آ جاؤ خدا را عباس عباس سرکار سکینہ عباس عباس شبیر کا سر پوشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا آؤ میرے بھیا عباس عباس سرکار سکینہ عباس عباس یا عباس السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم حسن مشتبہ،
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شفیع الشمود، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض الروس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجن، عجل اللہ تعالی فرجک، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔